بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 4 تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں، رسول خدا نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ جو حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ پہ ہی آپ کو مشکل شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے زندگی میں حقوق الناس، ہم جانتے بھی ہیں حقوق العباد اللہ کی عبادت ہے اور ایک حقوق الناس ہے۔ آپ مسجد میں بہت اچھے رہیں لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا احترام نہیں کریں، اپنی زوجہ کا احترام نہیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، بہن بھائی ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ آپ وہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلی چیز جو پھنسائے گی یہ پھنسائے گی۔ عزیزان محترم، اب انسان دنیا میں کس طرح رہ رہا ہے؟ گزر گیا برابر میں سے، کسی کی گاڑی میں نشان لگا دیا، چلتے ہوئے میں گاڑی کھڑی تھی، آپ گزر گئے، نشان لگ گیا، آپ نے بولے جلدی جلدی نکل جاؤ پتہ نہیں چلے۔ قیامت میں یہ نشان پھنسا دے گا، پھنس جائیں گے۔ وہ شخص آئے گا بولے گا اس کا جو نقصان کیا تھا مجھے تو، اب آپ وہاں کہاں سے دیں گے؟ وہاں کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا، وہاں پھنس جائیں گے۔ شخص نجف میں رہتا تھا، کسی کو قرض دیا ہوا تھا، پیسے واپس نہیں کرتا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو جس نے آپ کے پیسے لیے ہوئے ہیں یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے، تو آپ ان عالم سے ریکویسٹ کریں تو شاید وہ ان کو تذکر دیں تو یہ آپ کو پیسے واپس کر دے۔ چلے گئے، ان سے ریکویسٹ کی، وہ درس دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں درس تعلیم سیکھنے سے پہلے میری دکان تھی، ایک دن ایک یہودی میری دکان پہ آیا، اس کا کچھ ایک دھرم بچتا تھا تو میں نے کہا بعد میں لے لینا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، میرے پاس نہیں تھا، میں نے کہا بعد میں لے لینا، میں بعد میں دے دوں گا، کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے ابھی چاہیے۔ خلاصہ وہ چلا گیا۔ کہتے میں ایک دن سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور صراط پہ سے مجھے لے کے جا رہا ہے ملائکہ، اور ایک دم آگ ہے ایک طرف، باہر نکلا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک دھرم واپس کرو۔ میں نے کہا کہ میں یہاں کہاں سے تمہیں ایک دھرم واپس کروں؟ میں نے ملائکوں کو کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں، کہا یہ معاملہ دنیا میں طے کر کے آنا تھا، ہم نہیں ہٹا سکتے اس کو، دنیا کا معاملہ ہے۔ خواہ میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں مانا۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، یہ جو میں آگ میں میری انگلی جل رہی ہے یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں۔ اب کیا کرتا وہ، اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا، اس نے لگاؤ۔ جیسے اس نے لگائی سینے میں سوراخ ہو گیا جلتا ہوا۔ جب یہ اٹھا ایک دم تو اس نے دیکھا اس کے سینے میں سیاہ داغ ہے، اور اس نے درس میں کھول کے دکھایا کہ یہ وہ ایک دھرم ہے۔ عزیزان محترم، ہم نہ جانے پتہ نہیں کس کا کتنا آگ کھا جاتے ہیں، کتنا چلتے چلتے ٹھیلے پہ سے کوئی چیز اٹھائی کھا لی، چکھنے کے چکر میں بغیر اجازت کے، بغیر اجازت طلب کیے 2-4 وہیں کھا لی، پھر تلوا لیا۔ تو کم از کم ان 2 کو بھی تلوانا چاہیے تھا، یا حلالیت طلب کرنی چاہیے تھی۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بچے کی تربیت کی، کہیں بچے کی تربیت میں کہیں عمل میں مشکل نظر آئی، بہت پریشان ہوئے، کہا میں نے اس کو حلال لقمے سے بڑا کیا، میں نے اس کی اتنی تربیت کی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ حمل میں تھا تب آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں کی؟ تو انہیں یاد آیا کہ جب یہ حمل میں تھا تو میں ایک دفعہ پھل والے انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے، میں نے سوئی کو انار میں ڈالا تھا خالی، اور اس کو نکال کر سوئی کو چکھا، بس اس نے اثر دکھا دیا۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں رہتے۔ آسان نہیں ہے زندگی اتنی، اسلام بڑا نفع طلب، اسلام نے دے دیا ہے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، اب آپ لیفٹ جائیں یا رائٹ جائیں۔ اب یہ پہلی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے، حقوق کو دینی ہے۔ اب آپ خود اپنے اپنے حقوق جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے، کیا کیا حقوق ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہے، حق تو نہیں کھا لیا بہن کا، ہمارے یہاں یہ بھی بڑے مسائل ہیں، ادھر کا ادھر کھا لیا، ادھر کا ادھر کھا لیا، جو بھی ہم آفس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، آفس میں اسٹیشنری آئی بغیر اجازت کو اٹھا کے لے آئے، حرام ہے بغیر اجازت کے، اب اجازت لیں، آسان ہی ہے جانے محترم۔ پھر بولتے ہیں اولاد جو ہے وہ ہماری خراب ہو گئی، اولاد کیسے خراب ہوگی؟ یہی ہوگا، آفس کا ٹائم پہ بیٹھے ہوئے فون پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ جو اتنے گھنٹے آپ نے ضائع کیا وہ حرام ہے،
حساب دینا ہے آپ کو، یا آپ کو پتا ہو آفس والوں کو کہ آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں. حلال کرنا پڑے گا جانے میں. امام کے پیچھے وہی چلے گا جو حلال سے چلتا ہو. ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے امام تک، باطن صاف صحیح. دوسرا تحفہ جو حضرت جبرائیل کو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کے واجبات فوت نہ ہوئے گئے. جب حضرت جبرائیل ملیں گے حقوق اچھے ہو گئے، اب کیا ہے، اب وہ سوال کریں گے جو تم پر واجبات تھے وہ فوت تو نہیں ہوئے، یعنی نماز قضا تو نہیں ہے، روزے قضا تو نہیں ہے، حج اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، خمس اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، زکوٰۃ واجب تھی قضا تو نہیں ہے. یہ واجبات ہیں جو عبادتی واجبات، وہ حضرت جبرائیل وہی روک لیں گے. تحفہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون منع کر سکتا ہے، وہ تو ویسے ہی آن ڈیوٹی ہیں ہر وقت. ہماری طرح نہیں ہے معاملہ، وہاں سے وارث بھی نہیں چلنے والی، پرچی آگے کے تھوڑا رس سے نکال دیں، نہیں جانے والا. تو اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنے واجبات خود ادا کریں. انتظار نہ کریں کہ اولاد میری نماز پڑھے گی، انتظار نہ کریں. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اپنے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری پہ لکھ لیں کہ کتنی نمازیں آن ایوریج قضا ہیں میری. لکھ لیں یہ، تاکہ پیچھے والوں کو کم از کم اتنا تو بتاؤ اتنی پڑھانی ہے، اتنے روزے قضا ہیں. یہ بہت ضروری ہے. آیت اللہ مراشی نجفی کتنے بڑے عالم دین کہ 70 سال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد بی بی کے زائر رہے، پہلے زائر تھے. انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ بھی عالم دین تھے نجف کے. خواب میں دیکھا کہ حرم ہے، امام حسین علیہ السلام ہے اور حرم کے اندر ہیں. بابا سے کہا بابا بہت عرصہ لگا دیا خواب میں آتے آتے. کہا ہاں ایک جگہ پھنسا ہوا تھا. کہا بابا، کہا ہاں نجف میں ایک بقال تھا، یعنی دکاندار تھا، اس سے میں نے کچھ لیا تھا، وہ حساب رہ گیا تھا. وہ اتنے بڑے عالم دین، لیا لکھا ہوگا رہ گیا ہوگا. کہا بابا میں کچھ کرتا، ہاں اس کو ڈھونڈو جاؤ. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ خواب میں آ کے اپنی اولاد کو نشاندہی کرے، ہر کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتا. یہ آئے گئے ڈھونڈا دکاندار، کہا بابا کا تھا، کہا اوپر رسیدیں پڑی ہوئی ہیں خود دیکھ لو. ڈھونڈی رسید مل گئی، اتنے دینار دینے تھے، دیے. معاملہ برزخ کا ہے. ذرا سی کتنی کتابیں جانے محترم، منازل الاخرہ، ٹھیک ہے، یہ مشہور کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ سارے واقعات ہیں. شیخ عباس شہید دست غیب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعات بیان کیے ہیں. ذرا سی کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کو دینی ہے، یہ تو لین دین ہے، وہ تو بہرحال واجبات، نماز، عبادات. ہم کہتے نہیں مسئلہ ہی نہیں، ہم تو نکل جائیں گے. ایک نماز کا میں آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دوں نا، آپ گھبرا جائیں گے، وہ تو اوپر والا ہے. اچھا یہ سوال آپ سے نہیں، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا. تم نے نماز پڑھی فلانے دن، تم 14 سال میں واجب بالغ ہو گئے تھے، 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے آدمی اسی رہ میں. تم نے نمازیں دیر سے کیوں پڑھنا شروع کی؟ اور جب واجب ہو گیا تھا تم پر تو تم نے پہلی نماز جو پڑھی تھی اس کی قرت تمہاری ٹھیک نہیں تھی. تم نماز پڑھ رہے تو تمہارا دھیان کہاں تھا؟ تم نے فلانے دن یہ کیا، تم نے واجب ہو گیا نا. اب تو بیٹی 9 سال میں واجب ہو جاتی ہے، پردہ واجب ہے اس کے اوپر 9 سال میں. ہمارے یہاں نہیں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی نہیں ہے. محرم نامحرم سکھائیں، 7 سال میں سکھائیں اسے. 7 سال کی بچی کو محرم نامحرم سکھا دیں. یہ کزن تمہارا محرم نہیں ہے، یہ نامحرم ہے تمہارا. اسلام پوری قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہی ہے محرم نامحرم. آپ اپنی بچی کو 7 سال سے سکھائیں تاکہ 9 سال تک وہ الرٹ ہو جائے. اسے پتہ ہے کس کے آگے حجاب میں آنا ہے، کس کے آگے حجاب میں نہیں آنا، گھر کے اندر کس سے بات کتنی کرنی ہے. اسلام ہے جانے محترم. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی واجبات، نماز اپنے ٹائم پر، اپنے روزے، یہ سب جو ہے وہ خود کر لیں. اور جو اگر خدا نخواستہ پر اللہ کی مصلحت ہے، حق ہے، اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے پہلی فرصت میں ان کے اس کام کو انجام دیں. خود نہیں دے سکتے، کسی کو ہدیہ دے کے یہ کام کو کروائیں، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں ان مراحل میں. تیسری چیز جو حضرت جبرائیل کو ہدیہ دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ انسان لقا اللہ، خدا سے ملاقات چاہتا ہوں، خدا سے ملنا چاہتا ہوں. اب جیسے ہم بعض اوقات کسی سے ملنا چاہتے ہیں، جیسے ہمیں لوگ مولانا صاحب سے ملنا ہے، وہ بہت انسان کوشش کرتا ہے، اچھی بات ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کسی، ہم اپنے استادوں سے ملنا چاہتے ہیں کہ وہ وقت دیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بات کر لیں. ہر شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، ملنا چاہتا ہے.
کیا ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں؟ آج تک ہم نے سوچا کہ ہم خدا سے ملاقات ہو؟ اب آپ سوچیں گے کہ خدا تو بدن تھوڑی ہے، خدا بدن نہیں ہے، خدا جگہ میں نہیں آتا، لیکن لقاء اللہ، خدا کی طرف بڑھنا، خدا کا قرب حاصل کرنا. خدا تو قریب ہے ہمارے شرک سے بھی زیادہ، لیکن ہم قریب ہیں اس کے. کیا کبھی میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کر گریہ کیا، خدا تیری محبت میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، خطا کار ہوں پروردگار، غلطیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، مگر تیرا بندہ ہوں پروردگار، کہاں جاؤں میں؟ سارے دروازے بند ہو جائیں، تیرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تیرا دروازہ مسجد، امام بارگاہ، چرچ، مندر نہیں ہے، تیرا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے پروردگار. اس لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار جنت میں میں رہوں گا تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن جب میں مسجد میں ہوتا ہوں پروردگار تو میں تیری خوشی کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہوں. یعنی جہاں خدا خوش ہو وہ ہم کتنا کام کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں، رشتہ دار خوش ہو جائیں، فلانا خوش ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے. کبھی ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے کام کیا؟ کوئی اچھا کام کر لے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. نیکی ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اگر دائیں ہاتھ سے کی ہے، لیکن ہم سما ہی نہیں پاتے. کوئی کام ہم سے ہو جائے ہم تو محلے کو نہ بتائیں، اور جب تک تو فیس بک پہ اسٹیٹس نہ ڈالیں آج کل تو پتہ کیسے چلے گا کہ نیکی کی ہے ہم نے. اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں. بولا میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ سے بھی سوال ہوا تھا، پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا پروردگار نماز ہے، عبادت ہے. کہا نہیں، وہ تو تم اپنے لیے پڑھتے ہو، ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہے پورا دن 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کیا ہے؟ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ آخری ایام میں بابا کو اتنی پیاس لگتی تھی، عطش 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 کرتے رہتے تھے. ہم برف ڈال کے پانی ان کو دیتے تھے، پیتے تھے، مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی. ان کا سینہ سیاہ ہو چکا تھا. کون سی پیاس تھی؟ کہا لقاء اللہ کی پیاس تھی، خدا سے ملاقات کی پیاس تھی. اتنا سر سجدے میں ہوتا تھا کہ کوئی آتا تھا کھڑا ہو کے واپس چلا جاتا تھا، سر سجدے سے نہیں اٹھتا تھا. اتنا اپنے وجود میں خدا کے قرب کے لیے تڑپتے رہتے تھے. کہاں سے ملا؟ سب اہل بیت نے ملا. جس کو یہ دے دیں آپ کیسے جائیں گے اللہ تک؟ باب اللہ یہی ہے، ید اللہ یہی ہے، عین اللہ یہی ہے، وجہ اللہ یہی ہے. یہاں آئیں گے تو وہاں جائیں گے. اب یہ خدا کی مرضی ہے، خدا نے نہیں کو دروازہ بنایا. ابھی آنا ہے ادھر سے آؤ، باہر سے نہیں آنا ہے. ادھر ادھر سے میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں زیارت جامع کبیرہ جو 10ویں امام سے ہمیں تحفہ ملا ہے، معرفت اہل بیت ہے، وہ معرفت امام ہے، اور امام کے وجود ہی کے ذریعے سے توحید تک پہنچنا ہے. یہی دین ہے. دین کوئی سختی نہیں ہے، دین آپ سے کوئی بہت زیادہ نہیں مانگ رہا. ایسے ہی کرو بس، جو بھی رہو، موچی رہو یا بادشاہ رہو، اللہ کے رہو، بندے رہو. خدا بندگی چاہتا ہے. بھی لقاء اللہ اپنے اندر پیدا کریں، خاص طور پہ جو جوان ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے. بڑھاپے میں تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور یہ ہوتا تو میرا آپشن نہیں ہے نا، تو وہ کام ہی نہیں ہے. ایسے نہیں، خدا نخواستہ بزرگ با احترام ہے، عبادت گزار ہے پہلے سے، لیکن جوانی میں اگر رات کو اٹھا اور اس کی بارگاہ میں استغفار کیا اور گریہ کیا، سمندر کی مچھلیاں استغفار کریں گی انسان اگر اس کے لیے. چوتھی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے آخری، موت سے بھاگے نہیں، ڈرے نہیں موت سے. وہ ڈر کس چیز کا؟ جانا ہی ہے. جیسے بچوں نے ایگزامز کی تیاری کی پورا سال، وہ نہیں کہتا کہ پیپر ابھی ہو کل ہو، وہ کہتا ہاں کبھی بھی ہو جائے، میں ہر وقت ریڈی ہوں. جس نے تیاری نہیں کی ہوئی ہے وہ آخری ٹائم تک 5 منٹ اور دے دو، 5 منٹ اور دے دو، 2 منٹ دے دو، 10 منٹ، اللہ کرے کینسل ہو جائے. کووڈ ہے تو اللہ کرے کووڈ میں امتحان، کتنے لوگ پاس ہو گئے کووڈ میں، اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، گھروں میں بیٹھ کے پیپر حل ہو رہے ہیں. اگر موت کے لیے تیار ہیں کبھی بھی آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تیار رہیں، تیار رہیں. اور کسی کو خدا نے کتنا ٹیکنیکل کام کیا ہوا ہے، موت بتائی نہیں کسی کو کب آئے گی. اب آپ کو پتہ چل جائے 4 دن میں جانا ہے تو ٹینشن شروع ہو جائے گی. ایسی ہے نا، جیسے وہ مناد الاخرہ میں کتاب میں بیان ہوا کہ کچھ لوگ روزہ عید گئے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں. ایک قبر سے آواز آئی اگلے ہفتے میرے مہمان ہیں.
اب سارے دوست گھبرا گئے. اب اگلے ہفتے بس اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں. بڑے ٹینشن میں, بڑی جب یہ پوری کر رہے ہیں, پریشان رہ رہے ہیں. ہفتہ گزر گیا, موت نہیں آئی. سب نے بولا بھائی کیا, کہا کہ چلو پھر قبرستان چلتے ہیں جو آواز آئی تھی. اب جیسے ہی وہاں پہنچے اس قبر پہ کہ بھائی آپ نے یہاں سے آواز آئی تھی, اچانک سے قبر کھلی, سیڑھیاں اور راستہ بنا, اور دیکھا کہ اندر بڑا باغ ہے. اندر اتر گئے, دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بڑے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت جوان. کہا آئیے آئیے آپ میرے مہمان ہیں. بڑی خاطر تواضع کی, بہت کھلایا پلایا ان کو. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا آپ کے محلے میں ہی تھا میں, مگر ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں. کہا میں آپ کے محلے کا قصاب تھا, کسائی, گوشت کاٹتا. مگر آپ کی شکل, ہاں یہاں خدا نے مجھے نورانی بنا دیا. کہا مگر یہ مقام, کہا چند چیزوں کی وجہ سے. میں نماز کا پابند تھا, چاہے میری دکان کے اندر کوئی پورا گوشت بھی خریدنے آتا تھا نا, وقت کا نماز ہوتا, میں کہتا تھا رکیے میں نماز پڑھ کے آؤں گا. اب ہمیں تو کسٹمر بھاگ جائے گا. بھائی کسٹمر بھیجا کس نے, رازق کون ہے؟ کہا میں نماز. دوسرا, میں اپنے والدہ کا بہت احترام, مریض تھی, میں خود جا کر اپنے ہاتھ سے انہیں کھلاتا تھا. اور بھی چند چیزیں تھیں, خدا نے مقام دے دیا. خوب یہی طبیعہ انسان تمنا کرے گا نا, پھر نیک کام کرے. یہ 4 تحفے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. بہرحال ان 4 تحفوں کی تیاری کر